طرح کہ اگر مان لیجیے آپ 4 کریں گے، 4 شادی اور 2 ایک سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے پرمیشن ضرور دی گئی ہے لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. میں بالکل صحیح بات، میں کہہ رہا ہوں کہ پرسنل لا سے سمسیا کہاں آ رہی ہے. آداب دوستو، حالیہ انٹرویو میں جناب حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب نے ایک بات کہی ہے جو قابل غور ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت تو ہے لیکن یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. اس پر سوشل میڈیا پر کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگ اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تعداد ازدواج کے متعلق محمود مدنی کی انتہائی جاہلانہ گفتگو، جب قرآن میں صاف الفاظ میں، جب قرآن پاک میں صاف اللہ نے خود تعداد ازدواجی کے متعلق آیت کریمہ نازل فرما دی ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، تو پھر اسلام نے تعداد ازدواج کو پسند نہیں کیا ہے. کہنے کا کیا زواج ہے بھائی؟ میری تو محمود مدنی سے دردمندانہ درخواست ہے کہ وہ دوبارہ دارالعلوم میں داخلہ لیں اور کم از کم اپنے اندر علمی صلاحیت تو پیدا کریں کہ اسلام اور قرآن کی ہی صحیح ترجمانی کر سکیں. آپ کا خیر خواہ عاطف شبلی. آگے لکھتے ہیں ہارون رشید عاصم صاحب بھی کہ 1 سے زائد نکاح پسندیدہ یا ناپسندیدہ. تعداد ازدواج بھی موضوع بحث ہے. اہل علم حضرات کے مذاکرے سے استفادہ کی راہ کھلی ہے. علماء و اہل افتاء نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے. اگر بحث صرف پسندیدہ و ناپسندیدہ سے ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی اجازت کو ناپسندیدہ قرار دینا ناپسندیدہ ہے. درست بات یہ ہے کہ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عمل کچھ لوگوں کے لیے حالات کے پیش نظر پسندیدہ ہو سکتا ہے، وہی عمل کچھ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا جا سکتا ہے. صرف ایک مثال، ایک شخص کی جنسی تکمیل ایک بیوی سے نہیں ہو پاتی، محض جنسی تسکین اور گناہ کے خطرے سے بچنے کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، عدل کی ساری شرائط پورا کر سکتا ہے، اس کے لیے محمود و پسندیدہ عمل ہوگا. دوسرا شخص بھی اسی راہ پر چلنا چاہتا ہے مگر عدل کے پورے شرائط پورے نہیں کر پاتا، پھر بھی نکاح کر لیتا ہے، اس کے لیے یہی عمل ناپسندیدہ و مبغوض ہوگا، بلکہ بسا اوقات اس عمل کی بنا پر سزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے. اللہ کی دی ہوئی اجازت میں بھی ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تعداد ازدواج میں جو لوگ عدل کی شرط کو پورا کر سکتے ہیں، رحم دلی کی نیت سے نکاح ثانی، نکاح ثالث رابع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے محمود و پسندیدہ ہے. پھر یہ صحابہ کی متواتر سنت ہے. بہت کم صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ایک نکاح پر اکتفا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اکرام جس عمل کو بلا تکلف کرتے رہے ہوں وہ عمل ناپسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، مغربیت پسند اور اسلاموفوبیا کے شکار لوگوں کو تعداد ازدواج کی حکمتوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہارون رشید عاصم. ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے اور اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں. خدا حافظ.